وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال الله تعالى في شان حبيبه ونبيه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. عزیزان گرامی، آج کی یہ محفل جماعت اہل سنت کے ایک انتہائی باوقار معزز ترین عالم دین کی تعزیت کے سلسلے میں منعقد ہوا ہے، جنہیں ہم اور آپ حضرت علامہ صوفی نظام الدین صاحب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں. حضرت کے بارے میں مجھے کچھ بھی معلومات نہیں ہے، البتہ اتنا ضرور جانتا ہوں کہ ان کے القاب میں دو لقب کافی مشہور ہے. یہ خطیب البراہین، دوسرے صوفی صاحب. خطیب البراہین کے لفظ سے ان کی علمی جلالت اور علمی قد و قامت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، اور لفظ صوفی سے ان کی زاہدانہ زندگی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے. ان دونوں القاب کے ذریعے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضرت کی ذات اور حضرت لوگوں کے مابین اپنے علم کی بنیاد پر بھی محتاج تعارف نہیں تھے، اور اپنے عمل اور تقوی کی بنیاد پر بھی قابل صدرشک تھے، اور ہماری جماعت کے لیے ایک عظیم سرمایہ تھے. ہم اور آپ جو بزرگان دین کی یاد مناتے ہیں، تو بزرگان دین کی یاد منانے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی کچھ کرامتوں کو، ان کے کچھ واقعات کو سنیں اور سنائیں، پھر ہم اپنی عملی زندگی سے غافل ہو کر کے پرانی زندگی میں لگ جائے. میرے ہر دل عزیز دوست مولانا محمد ہارون صاحب ہمیشہ یہ مجھ سے کہا کرتے ہیں، اتفاق سے وہ ابھی حاضر نہیں ہیں، لیکن انہوں نے مجھ سے کئی دفعہ کہا کہ ہم جو بزرگوں کی یاد مناتے ہیں تو عام طور پہ ایسے واقعات بیان کرتے ہیں کہ جن واقعات کو سننے کے بعد ہمارا ضمیر پہلے ہی یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم ایسا نہیں کر پائیں گے. پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے واقعات سننے سنانے کے بعد بھی ہماری زندگی میں کوئی انقلاب برپا نہیں ہوتا. بجائے اس کے ہم ان کی زندگی کے ان واقعات کو بیان کریں کہ جس کے مثل ہم کر سکتے ہیں، تو یقیناً ہماری عملی زندگی میں انقلاب بھی پیدا ہوگا، اور ہم اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کے اہل ہو جائیں گے، قابل ہو جائیں گے. آج بزرگان دین کی زندگیوں میں غور کرنے کے بعد کچھ واقعات جو مجھے یاد آ رہے ہیں، انہی واقعات کو آپ حضرات کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. بزرگان دین کے اوصاف میں سے ایک وصف یہ بھی تھا کہ وہ بہت زیادہ حاضر جواب ہوا کرتے تھے، اور ہمارے بزرگوں میں بہت سارے ایسے بزرگ بھی گزرے ہیں کہ جن کے جوابات سن کر کے لوگ دنگ رہ جاتے، حیرت زدہ رہ جایا کرتے تھے. قرآن پاک میں بھی غور کریں تو کچھ آیتیں اس کے اندر جواب اس طور پہ موجود ہے، احادیث بھی کچھ اس طرح کی ملتی ہے، پھر بزرگان دین کے واقعات بھی اس طرح کے ملتے ہیں. قرآن پاک میں دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. کہ قرآن پاک جب آیتن نجمن یعنی علیحدہ کر کے مختلف مواقع پہ نازل ہونے لگا، تو بنو اسرائیل نے اور دوسرے لوگوں نے یہ کہا کہ آخر قرآن اکٹھے کیوں نازل نہیں ہو جاتا؟ ایک کاغذ میں، ایک تختی میں جس طرح حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا، ویسا قرآن کیوں نازل نہیں ہوتا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس سے پہلے قرآن پاک کو، بلکہ آسمانی کتاب کو اسی طور پہ حضرت موسیٰ کو عطا کیا، لیکن اس قوم نے انکار کر دیا. تو آج ہم نے قرآن پاک کو علیحدہ کر کے مختلف مواقع پہ نازل کیا تاکہ تم لوگ اس پہ ایمان لے آؤ، لیکن اب بھی تم اس کے باوجود ایمان نہیں لا رہے ہو. اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے جس جواب کا طریقہ اختیار فرمایا وہ انتہائی مسکت جواب ہے کہ اس سے پہلے ہم نے قرآن ایسے عطا کیا لیکن تم نے نہیں مانا، آج دوسرے طریقے سے دے رہے، اس قرآن ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں
اس سے پہلے ہم نے تمہیں توریت کو تختیوں میں نازل کر کے دیا تھا، تم نے اسے قبول نہیں کیا، اس کو نہیں مانا، لیکن آج ہم نے اس توریت کو، اس قرآن کو دوسرے انداز میں یعنی علیحدہ علیحدہ آیتوں کی شکل میں دیا، اور آج بھی تمہارا وہی اعتراض برقرار اور باقی ہے۔ اس طریقے سے احادیث مبارکہ میں بہت سارے نکات اور ٹکڑے مل جاتے ہیں۔ اب آئیے ہم بزرگان دین کے واقعات کی طرف چلتے ہیں کہ بزرگان دین کس طرح حاضر جواب ہوا کرتے تھے اور ان کی زندگی کے واقعات کس نے عمدہ ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابو الحسن زید فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک مشہور ترین کتاب ہے سوانح بے بہائی امام اعظم ابو حنیفہ، اس کا نام ہے۔ اس کتاب میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے حوالے سے یہ واقعہ درج ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ، غالباً یہی ہے، بہت دن ہوا پڑھ کر کے، غالباً یہی ہے یا پھر سفیان ثوری، ان کو یہ خواہش تھی کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھوں، ان کے علمی کمالات کا ادراک کروں، اور انہیں کبھی یہ موقع نہیں ملا۔ حج کے موقع پہ پہنچے تو ان کے دل میں یہ تمنا تھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ بڑے حاضر جواب تھے۔ جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ مسجد حرام میں پہنچ گئے، آپ نے کوئی مسئلہ بیان کیا، اس مسئلے کے بعد لوگوں میں کچھ خلفشار ہو گیا اور لوگ ان کے ساتھ الجھ گئے، کئی لوگوں کی بھیڑ اکٹھا ہو گئی۔ بھیڑ میں دیکھتے دیکھتے ایک شخص نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کو دیکھا تو اس نے یہ سمجھ لیا کہ بہت اچھا موقع ہے، ان سے میں اپنا مسئلہ دریافت کر سکتا ہوں۔ اس نے بہت دور سے آواز لگائی اور کہا کہ اے ابو، اور پکارا کہ اے امام، میں بہت دیر سے آپ کو تلاش کر رہا تھا، میرا ایک مسئلہ ہے جو آج تک حل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد اس نے اپنا مسئلہ دریافت کیا کہ میرا ایک لڑکا ہے، اس کی میں ہمیشہ شادی کرتا ہوں، بڑی قیمت لگا کر کے اس کے لیے شادی کا اہتمام کرتا ہوں، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے، اور اس طرح میرے پورے پیسے ضائع ہو جاتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ تجربہ کیا، ہر مرتبہ اس نے مجھے نقصان پہنچایا، بڑا خسارہ ہوا، آخر میرا کیا حل ہے اور شریعت مطہرہ میرے بارے میں کیا مسئلہ بیان کرتی ہے؟ اس وقت جبکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ساتھ کئی لوگ لگے ہوئے تھے، آپ ان کے ساتھ ذہنی طور پہ الجھے ہوئے تھے، اسی عالم میں انہوں نے فوراً پلٹ کر جواب دیا، اے شخص، تیرے لیے بہترین حل یہ ہے کہ تو اپنی بیوی کو لے کر کے مارکیٹ میں چلا جا، بازار میں چلا جا، وہاں پر تیرے بیٹے کی مرضی سے، اس کے پسند سے ایک باندی کو خرید لے اور اسی باندی سے اپنے بیٹے کا نکاح کر دے۔ اگر وہ اس کو بیوی بنا کر رکھتا ہے تب تو وہ تیری بہو ہو جائے گی، اور اگر وہ اسے طلاق دے دے تو پلٹ کر کے یہ تمہاری باندی ہو جائے گی۔ تو اس طریقے سے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حاضر جوابی کا مظاہرہ فرمایا۔ اسی طریقے سے خلیفہ منصور کے حوالے سے ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ خلیفہ منصور نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا کہ میں آپ کو قاضی القضات بنانا چاہتا ہوں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ نہیں، میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ خلیفہ نے کہا کہ آپ جھوٹ کہتے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فوراً جواب دیا اور کہا کہ بالکل آپ نے صحیح فیصلہ دیا کہ میں قاضی نہیں بن سکتا، بھلا جو انسان جھوٹا ہو سکتا ہے وہ قاضی کیسے ہو سکتا ہے؟ امام اعظم نے جب یہ جواب دیا، خلیفہ منصور ہکا بکا رہ گیا۔ اس کے بعد اس نے پلٹ کر یہ کہا کہ میں نے یہ قسم کھا لی ہے کہ آپ کو خلیفہ بنا کر کے رہوں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ قسم توڑ دے، کفارہ ادا کر دے۔ خلیفہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فوراً پلٹ کر یہ قسم کھائی اور کہا کہ بخدا میں بھی جو ہے قاضی نہیں بنوں گا۔ خلیفہ نے کہا کہ میں نے بھی قسم کھائی ہے، آپ نے بھی قسم کھائی ہے، لیکن میں نے جو قسم کھائی ہے وہی قسم ہوگی اور آپ کو خلیفہ بننا ہو، آپ کو قاضی بننا ہوگا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کہ خلیفہ وقت اگر قسم توڑ دے تو کفارہ ادا کرنے کا وہ زیادہ اہل ہے، اس لیے کہ وہ زیادہ مالدار ہے اور نسبتاً میں کم مالدار ہوں، لہذا آپ ہی اپنا کفارہ ادا کر لیں، میں اپنی قسم توڑنے والا نہیں ہوں۔ اس طرح حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فوراً حاضر جوابی کے ذریعے سے اپنے علم کا مظاہرہ فرمایا۔ حضور سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی
قلائد الجواہر میں یہ روایت لکھی ہے کہ آپ بہت زیادہ حاضر جواب تھے۔ قلائد الجواہر میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ یہ شخص نے کہا کہ میں اگر بایزید بستانی سے زیادہ افضل نہ ہوں تو میری بیوی کو طلاق ہے، اگر میری فضیلت بایزید بستانی پہ ثابت نہ ہو تو پھر میری بیوی کو طلاق ہے۔ اس وقت کے سارے علماء کے پاس یہ مسئلہ بھیجا گیا کہ ایک عام انسان کہہ رہا ہے کہ وہ بایزید بستانی سے زیادہ افضل ہے اور اگر اس کو ثابت نہ کر سکا تو طلاق ہے۔ سارے علماء نے فتویٰ دیا کہ یقیناً وہ شخص بایزید بستانی سے زیادہ افضل نہیں ہے اور اس کی بیوی مطلقہ ہے، نکاح سے نکل گئی۔ غوث اعظم کے پاس یہ سوال آیا تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا کہ وہ شخص جس طریقے اس کی بیوی جو ہے نکاح سے نہیں نکلی اور یقیناً وہ شخص بایزید بستانی سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ وجہ اس نے غوث اعظم نے یہ بیان کی کہ بایزید بستانی نے شادی نہیں کی تھی اور اس شخص نے شادی کی ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ شادی شدہ کو غیر شادی شدہ پہ بہت زیادہ فضیلت حاصل ہوا کرتی ہے، جزوی فضیلت حاصل ہوا کرتی ہے، لہذا یہ شخص بایزید بستانی سے افضل ہو گیا، لہذا اس کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے ایک اور واقعہ غوث اعظم سے یہ منقول ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر میرا کام بن گیا تو ایسا کام کروں گا کہ ایسی عبادت کروں گا کہ اس عبادت میں اس وقت کوئی دوسرا شریک نہ ہو۔ اب اس کے بعد سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ آخر دنیا میں کون سی ایسی عبادت ہو سکتی ہے کہ جس عبادت میں کوئی دوسرا شخص شریک نہ ہو۔ تو حضور غوث اعظم کے پاس یہ سوال آیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس شخص کے اوپر ضروری ہے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کے پاس چلا جائے، دربان کعبہ سے کہے کہ تھوڑی دیر کے لیے سارے لوگوں کو طواف کعبہ سے روک دے اور یہ تنہا طواف کر لے، اور طواف کعبہ صرف مسجد حرام ہی میں ہو سکتا ہے، اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اس عبادت میں اس وقت اس کا کوئی شریک نہیں ہوگا اور اس طرح اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی اور اس کا پورا معاملہ صحیح رہے گا۔ اس طرح ہمارے بزرگان دین بڑے حاضر جواب ہوا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد کوفہ سے ہوتے ہوئے بغداد سے ہوتے ہوئے ہندوستان آئے۔ ہندوستان میں حضرت سیدنا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے فرزند ہے، ان کے بارے میں بھی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ آپ بہت زیادہ حاضر جواب تھے۔ چنانچہ آپ کے حاضر جوابی کے کئی واقعات کتابوں میں ذکر کیے گئے ہیں، ملتے ہیں۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور حضرت شاہ عبد العزیز محدث مراد آبادی کے سامنے ایک مرتبہ یہ بات آئی۔ یہ نصرانی نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے ہیں، نور نظر ہے۔ جب امام حسین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور نظر ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہے، تو آخر ایسا کیوں نہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتے کہ اے پروردگار، میں تیرا محبوب عرض کر رہا ہوں کہ تو میرے محبوب کو میدان کربلا میں شہید ہونے سے بچا لے۔ اگر امام حسین کے لیے نبی دعا کر دیتے ضرور دعا قبول ہو جاتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا اور اپنے نواسے کا خون ہونے سے انہوں نے نہیں روکا۔ جب اس نصرانی نے یہ سوال کیا تو حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایسا خاموش کن جواب دیا، فرمایا کہ ہاں یقیناً ہمارے نبی کے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میں اللہ کا محبوب ہوں اور میرا محبوب میدان کربلا میں شہید ہو رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتا ہوں، لیکن ہاتھ اٹھانے ہی والے تھے کہ فوراً انہیں یاد آ گیا کہ جب خدا کا بیٹا سولی پہ چڑھ سکتا ہے تو محبوب کا محبوب شہید کیوں نہیں ہو سکتا ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے فوراً اس کو خاموش کر دیا اور وہ نصرانی خاموش ہو کر کے بیٹھ گیا۔ ایک اور واقعہ ان کے حوالے سے یہ بھی ملتا ہے کہ ایک نصرانی نے سوال کیا کہ یہ ایک شخص راستہ گزر رہا ہے، یہ ایک شخص راستے سے گزر رہا ہے اور راستے کے کنارے ایک شخص سویا ہوا ہے اور اس سوئے ہوئے کے کنارے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے۔ 3 افراد ہو گئے، راستے کے کنارے ایک شخص سو رہا ہے اور اس کے سرانے ایک دوسرا شخص بیٹھا ہے۔ اب راستہ چلنے والا راستہ بھٹک گیا، یہ راستہ کس سے پوچھے؟ اس سوتے ہوئے سے پوچھے یا پھر اس جاگے ہوئے سے پوچھے؟ ہم اور آپ سے اگر یہ سوال کر دیا جائے، ہم لوگوں سے یہ پوچھ لیا جائے تو ہم یہی کہیں گے ظاہر سی بات ہے جو شخص سو رہا ہے اس کو راستے کی کیا خبر، وہ تو سوتا رہے اور جو سرانے بیٹھا ہے وہی اس کا جواب دے گا۔
لیکن شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فوراً سمجھ گئے کہ اس کے سوال کا مقصد کیا ہے۔ حضرت شاہ عبد العزیز نے اپنے فراست مومنانہ سے یہ سمجھ لیا کہ اس نصرانی کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، آپ اپنی قبر میں آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ کو آسمانوں میں اٹھا لیا گیا اور ان کو طبعی موت ابھی نہیں آئی۔ اس کا مطلب حضرت عیسیٰ زندہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور دنیا میں کسی کو ہدایت مل سکتی ہے تو زندے سے مل سکتی ہے، کسی مردے سے نہیں مل سکتی۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے اہل نہیں ہے کہ ان کو رسول مانا جائے اور ہم ان کی اتباع کریں، بلکہ حضرت عیسیٰ اس بات کے زیادہ مستحق ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں۔ جب اس شخص نے یہ سوال کیا اور اس کے سوال میں اس طرح کا کوئی اشارہ نہیں تھا، لیکن حضرت شاہ عبد العزیز سمجھ گئے اور فوراً جواب دیا کہ دیکھو ایک شخص سو رہا ہے، دوسرا کنارے بیٹھا ہوا ہے، وہ کنارے بیٹھنے والا اگر راستہ جانتا تو وہ بھی راستے پہ چل جاتا، اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاتا، خود اسے راستے کی خبر نہیں ہے، لہذا اس سوتے ہوئے کے کنارے آ کر کے بیٹھا ہوا ہے کہ جب وہ بیدار ہو جائے تو میں اس سے راستہ پوچھوں گا۔ لہذا اس راستہ چلنے والے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ بھی جا کے ان کے قدموں میں بیٹھ جائے، اور جب وہ بیدار ہو جائے تو دونوں راستہ چلنے لگے۔ یہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی حاضر جوابی تھی۔ اور مولانا سلامت اللہ رامپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے رسالہ حاضر و ناظر میں ایک واقعہ درج فرمایا کہ حضرت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک مرتبہ ایک محفل میں موجود تھے، حضرت بھی بیٹھے ہوئے تھے، بازو میں ایک دوسرے بزرگ ایک عالم دین بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ عالم دین کو آنکھ لگ گئی، وہ بہت بڑے عالم تھے، بزرگ تھے، ان کو آنکھ لگ گئی۔ شاہ عبد العزیز بیٹھے تقریر کر رہے تھے، فوراً انہوں نے تقریر روک دی، کھڑے ہو گئے اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ پڑھنے لگے۔ سارا مجمع کھڑا ہو گیا، سب درود و سلام میں مشغول ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شاہ عبد العزیز بیٹھ گئے، اس کے بعد اس بزرگ کی آنکھ کھل گئی۔ شاہ عبد العزیز نے فرمایا اے لوگوں جانتے ہو میں کیوں کھڑا ہو گیا؟ تو سارے لوگ کہنے لگے کہ ہمیں پتا نہیں، بس ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہو گئے تو ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ تو شاہ عبد العزیز فرمانے لگے بات دراصل یہ تھی، یہ بزرگ جو میرے بازو میں بیٹھے ہوئے تھے ان کی آنکھ لگ گئی، خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں کھڑے ہو کر کے صلاۃ و سلام آپ کی بارگاہ میں پیش کیا، اور تم لوگوں نے مجھے دیکھ کر کے ایسا کیا۔ جب شاہ عبد العزیز نے یہ فرمایا سارے لوگ اس بزرگ کی طرف متوجہ ہو گئے اور یہ سمجھنے لگے کہ کتنے بابرکت کتنے عظیم المرتبت بزرگ ہے، لیکن اس بزرگ کی حاضر جوابی دیکھے، وہ فرمانے لگے کہ اے لوگوں صرف یہ خواب کی وجہ سے میری طرف متوجہ ہو گئے، تم نے یہ نہیں دیکھا کہ جس چیز کو میں عالم خواب میں دیکھتا ہوں شاہ عبد العزیز اسے عالم بیداری میں دیکھتے ہیں۔ پھر فوراً لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یہ ہمارے بزرگان دین کی حاضر جوابی تھی۔ اب پھر ادھر سے منتقل ہو کر کے کہاں چلیں گے؟ مبارک پور میں آئے۔ حضرت حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں یہ مذکور ہے کہ آپ بہت زیادہ حاضر جواب تھے، فوراً برجستہ جواب دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے مصافحہ کیا، مصافحے کے بعد بہت سارے آثار بھی آپ کے ہاتھ پہ چھوڑ دیے، تو حضور حافظ ملت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مصافحہ کر رہے ہو یا پھر منہ صفا کر رہے ہو؟ تو یہ حضور حافظ ملت کی حاضر جوابی تھی۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ حضرت علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فراغت کے بعد، یہاں سے فارغ ہونے کے بعد جھانسی پہنچ کر کے وہاں سے خط لکھا اور وہاں کے حالات لکھے۔ کہنے لگے کہ حضور جب سے میں یہاں آیا ہوں بہت زیادہ پریشان ہوں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں۔ مولانا یاسین اختر مصباحی صاحب نے اس کو اپنے کداریے میں ذکر کیا ہے کہ مولانا یاسین اختر صاحب، حضرت علامہ مولانا یاسین اختر صاحب بھی اس درسگاہ میں موجود تھے۔ حضور حافظ ملت نے درسگاہ سے فارغ ہو کر کے اس خط کو پھاڑا جو علامہ ارشد القادری کا آیا تھا، اس کو پڑھ کے کہنے لگے کہ ہاں بہت ٹھیک ہے، ایک پاؤں جھانسی میں دوسرا پاؤں پھانسی میں۔ اس طریقے سے آپ نے فرمایا، یہ ان کی حاضر جوابی تھی۔ یہ ہمارے بزرگان دین کے اقوال تھے جسے ہم سنتے ہیں، ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں، لیکن غور کرنے کا مقام ہے کہ یہ حاضر جوابی انسان کو اعلاء کلمت الحق میں بہت زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے، اور بہت سارے مواقع پر اہل سنت کی فتح محض حاضر جوابی کی بنیاد پہ ہوا کرتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین میں اور موجودہ علماء کرام میں بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ملکہ عطا فرمایا تھا۔ چنانچہ حضور تاج الشریعہ
मददुल्लाह अली के बारे में ये है कि एक मरतबा हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह किसी महफिल में मौजूद थे और आपके सामने ये कलाम पढ़ा जा रहा था, तू शमे रिसालत है, आलम तेरा परवाना, तू माहे नबूवत है, ऐ जलवे जानाना। जब इस मक्ते पे वो पढ़ने वाला नाथ था, इस मक्ते पे पहुंचा और कहा कि वीरा है दिले आबाद इसे फरमा, वीरा है दिले नूरी, जलवे तेरे बस जाए, आबाद हो वीराना। तो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि फ़कीर की ये कैफियत बहुत पहले की थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सीना मुनव्वर हो चुका है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने यह फरमाया, फौरन उसी वक्त हुजूर ताजुल शरिया ने बरदस्ता ये कहा कि सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, आबाद रहे सरकार के जलवों से रोशन है दिले नूरी, ताहशर रहे रोशन नूरी का ये काशाना। ये हमारे बुजुर्गान दीन और उलमाए किराम की हाजिर जवाबी थी कि जिनको हमें पढ़ करके ये समझना चाहिए कि हम बुजुर्गान इन सबको पढ़ने के बाद हमें अपने बुजुर्गान दीन के नक्शे कदम पे चलते हुए चलना चाहिए और उनसे भरपूर इस्तेफादा करने की कोशिश करना चाहिए। इसी हाजिर जवाबी से मिलती जुलती एक चीज़ और होती है कि अल्फाज के मामूली हेर फेर से नए मानी को वजूद बख्शना। ये भी हमारे बुजुर्गान दीन के अशार में बहुत ज़्यादा मिलता है। बतौर ख़ास मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह के अशार में इसकी बहुत झलकियाँ दिखाई देती है। मौलाना हसन रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह एक शेर में फरमाते हैं कि मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन। फिर इसको उलट दिया और फरमाया, जी के मरते हैं जो आते हैं मदीना छोड़कर। इसी तरह एक शेर में आपने फरमाया कि गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया बेकिया किया होगा। यानी जिसने गुनाह किए क़यामत के दिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से ऐसे हो जाएगा जैसे उसने कभी कोई गुनाह किया ही ना हो। और गुनाहगार पे जब लुत्फ आपका होगा, किया बगैर किया, गुनाहगार नेकोकार हो जाएंगे और बेकिया किया होगा जिसने कभी कोई नेकिया नहीं की है, आपकी नजर इनायत से बहुत बड़ा नेकोकार हो जाएगा। किया बगैर किया बेकिया किया होगा। एक और मकाम पर आपने फरमाया, वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना, कि तू अल्लाह वाला है तेरा अल्लाह वाली है। एक ही शेर है, उसमें 4 मरतबा वाला वाली करके कितना अच्छा माना आपने अदा कर दिया कि वो है अल्लाह वाले जो तुझे वाली कहे अपना, कि तू अल्लाह वाला है तेरा अल्लाह वाली है। इसी तरह हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक शेर में है कि वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, वो हंसी क्या जो फितने उठाकर चले, हाँ हंसी तुम हो फितने दबा कर चले। ये हमारे बुजुर्गान दीन के अशार थे। और आज के शोरा में मौलाना मोहम्मद इलियास कादरी साहब का एक शेर है कि मेरा सीना मदीना हो, मदीना मेरा सीना हो, मेरा सीना मदीना हो, मदीना मेरा सीना हो, मदीना दिल के अंदर हो, दिले मुस्तर मदीने में। एक ही ये शेर है, 4 टुकड़े हैं, यानी 2 मिसरे हैं, 4 टुकड़े हैं और सिर्फ अल्फाज को इधर से उधर उधर से इधर किया और एक अच्छे माने का इफादा कर दिया। तो ये हमारे बुजुर्गान दीन के वो खसाइस थे जिसे हम ये कह सकते हैं कि जो बिलाशुबा हम सब के लिए लायक तकलीफ और नमूना अमल है। वाखिर दावाना बहुत माशाअल्लाह।